تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ آیت اللہ سید علی خامنئی کی آخری رسومات کی مکمل داستان۔ تاریخ کبھی کبھی ایسے مناظر دیکھتی ہے جو پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد ہونے والی آخری رسومات بھی ایک ایسا ہی واقعہ بن گئی ہیں۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، درجنوں ممالک کے وفود ایران پہنچے اور پورا ملک کئی روز تک سوگ اور عزاداری کی کیفیت میں ڈوبا رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تاریخی جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، کتنے ممالک کے نمائندے آئے، پاکستان کی نمائندگی کس نے کی، اتنے بڑے اجتماعات کے لیے انتظامات کیسے کیے گئے، میٹرو اور ٹرانسپورٹ کیسے چلائی گئی، جنازہ کن کن شہروں سے گزرے گا، نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور تدفین کہاں اور کس طرح ہوگی۔ ایرانی حکام کے مطابق صرف تہران میں 3 دن کے دوران 1 کروڑ سے زائد افراد کی آمد متوقع تھی، جبکہ مجموعی طور پر مختلف شہروں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 2 کروڑ سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ آزاد ذرائع اس تعداد کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکے، لیکن تقریب کو جدید ایران کی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماعات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق تقریب میں تقریباً 100 ممالک کے سرکاری وفود، وزرائے اعظم، پارلیمانی سپیکرز، وزرائے خارجہ، مذہبی شخصیات اور خصوصی نمائندے شریک ہوئے۔ ان میں پاکستان، عراق، روس، چین، ترکی، قطر، عمان، تاجکستان، ارمینیہ، بھارت، بنگلہ دیش اور کئی دیگر ممالک شامل تھے۔ پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطحی وفد نے شرکت کی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی سرکاری وفد کے ہمراہ تہران پہنچے، جبکہ سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، علامہ سید ساجد علی نقوی اور دیگر مذہبی اور سیاسی شخصیات بھی شریک ہوئی۔ اتنے بڑے اجتماع کا انتظام کیسے کیا گیا؟ یہ شاید ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا انتظامی آپریشن تھا۔ ہزاروں رضاکار، بلال احمر، پولیس، پاسداران انقلاب اور دیگر سیکیورٹی ادارے مسلسل ڈیوٹی پر موجود رہے۔ ملک بھر سے آنے والے زائرین کے لیے مساجد، اسکول، امام بارگاہیں، سرکاری ہال اور عارضی کیمپ رہائش کے لیے مختص کیے گئے۔ راستوں میں ہزاروں سبیلیں، کھانے کے مراکز اور طبی امداد کے کیمپ بھی قائم کیے گئے، جہاں لاکھوں افراد کو مفت کھانا، پانی اور طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ تہران میٹرو کئی دن تک 24 گھنٹے کے قریب خصوصی شیڈول پر چلتی رہی۔ اضافی ٹرینیں چلائی گئیں، سینکڑوں بسیں مختص کی گئیں اور بڑے شاہراہی راستے صرف جنازے کے شرکا کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اگرچہ میٹرو استعمال کرنے والوں کی حتمی تعداد جاری نہیں کی گئی، لیکن رپورٹس کے مطابق ٹرینیں مکمل طور پر بھری ہوئی تھیں اور لاکھوں افراد نے صرف میٹرو کے ذریعے سفر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ کو کیسے سنبھالا گیا؟ پورے روٹس پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے، ڈرون نگرانی، ہیلی کاپٹر، سی ٹی وی، میڈیکل ٹیمیں، ایمرجنسی ریسکیو یونٹ اور رضاکار مسلسل متحرک رہے۔ منتظمین نے مختلف اوقات میں جنازے کے قافلے کو روک بھی دیا تاکہ بعد میں آنے والے افراد بھی شرکت کر سکیں۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نماز جنازہ معروف شیعہ مرجع آیت اللہ جعفر سنجانی نے پڑھائی، جس میں ایرانی قیادت، غیر ملکی وفود اور لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ جنازہ کن کن شہروں میں جائے گا؟ سرکاری پروگرام کے مطابق تہران میں مرکزی تقریب اور جلوس، اس کے بعد قم میں عوامی تعزیتی تقریبات، پھر عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں خصوصی پروگرام ہوگا اور آخر میں مشہد منتقل کیا جائے گا۔